اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17، سورۃ الانبیاء۔ اور ہم آیات ڈسکس کریں 78 سے 94، ان کا ایک اوور ویو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بات کر لی تھی، پھر ایوب علیہ السلام، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل۔ ان کو صبر کے اعتبار سے تمام انسانیت کی یہ رہنما ہیں، اور کیونکہ بڑے بڑے امتحانوں میں انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے۔ پھر یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوگا کہ مایوس کن حالات میں اپنے رب پہ توکل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ جو متقین ہیں ان کے لیے سبق بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے تسلی بھی ہے۔ اور اسی وداؤد و سلیمان از یحکمان فی الحرث از نفشت فیہ غنم القوم۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا، یعنی نبوت کی نعمت سے۔ یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم یعنی قوت فیصلہ اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ تو ایک کسان، یہ معاملہ یوں تھا کہ ایک کسان کا کھیت تھا، یعنی لہلاتا ہوا کھیت تھا، اور کسی دوسرے شخص کی بکریوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو تباہ کیا۔ اب مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، جو وقت کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، لیکن یہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ معاملے کی پوری طرح سے طے میں نہیں پہنچ سکے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، تاکہ جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کر دیا جائے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اپنی رائے دی، جو کہ ابھی کم سن ہیں، نوجوان ہیں، اور انہوں نے یہ رائے دی کہ اس وقت تک بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں گی جب تک کہ بکریوں والا کھیت تیار نہ کر دے۔ اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا، اور کھیت کا مالک بکریوں سے تب تک فائدہ اٹھا لے گا، اور بکریوں والا کھیت تیار کر کے پھر اپنی بکریاں واپس بھی لے لے گا۔ تو فیصلہ تو ویسے تو داؤد علیہ السلام نے ہی کرنا تھا، لیکن وہ انصاف کے تقاضوں کو لے کر اتنے باریک بین تھے، اتنے کنسرن رہتے تھے، کہ انہوں نے اپنا فیصلہ فائنلی پھر یہ والا صادر نہیں کیا جو پہلے انہوں نے کیا تھا، بلکہ اپنے اس نوجوان بیٹے کی رائے کو قبول کر لیا۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمران کو اپنی رعایا کے جو معاملات ہیں اس میں عدل کے قیام کا احساس ہونا چاہیے، اور اگر کہیں عدل کے معاملے میں ان کی ذاتی رائے آ جائے تو اس ذاتی رائے کو انہوں نے تقویت نہیں دینی۔ یہ مسلمان عادل رہنما کی صفت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے تو یہ فیصلہ دے دیا تو اب میں اسے رجوع نہیں کروں گا، نہیں، جب اس سے بہتر فیصلہ مل گیا تو بس رجوع کر لیں۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ یعنی ایک طرف درویشی کا عالم یہ ہے کہ تسبیح کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یعنی عملی ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہیں داؤد علیہ السلام۔ اور داؤد علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی وہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، اور بہت سی بہترین، یعنی زرہ بنانے کا جو علم عطا فرمایا، تو بہت ورائٹی آف ڈیزائنز کی جو ہیں وہ زرہ بنایا کرتے تھے۔ اور زرہ کیا ہوتی ہے؟ جو جنگی لباس ہوتا ہے، جو جنگ میں بچاتا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس پر ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے فوجی قوت میں مزید اضافہ کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت نما کوئی ویہیکل ہوتی تھی ان کے پاس، جو کہ ہوا میں بہت تیزی کے ساتھ ٹریول کرتی تھی۔ اور جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ سلیمان علیہ السلام جیسی عظیم سلطنت اور اتنی جتنی مطلب قوت تھی، جو پاورز دی گئی تھیں سلیمان علیہ السلام کو، وہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، یعنی وہ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری نظر میں تھا۔ اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا، وہ اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ یہ سب ہماری ہی نگرانی میں کر رہے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ یہاں سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی عظمت کی ایک جھلک نظر آتی ہے، کہ جن ان کے تابع تھے جو ان کے لیے مختلف کام کیا کرتے تھے۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اچھا سوری، یہ آیا تھا ایوب از ناد اور رب، اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، یعنی مجھے اس سے نجات دے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور جو تکلیف اس کو تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے، بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دے دیے، اپنی رحمت، خاص رحمت کے طور پر، اور اس کے لیے
یہ ایک اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال اور کثیر اولاد عطا کی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی نہایت شکر گزار اور فرمانبردار بندے تھے، تو لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ ہاں شکر گزاری تو آ ہی جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہو، نہ ہو تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنے شکر گزار بنتے ہیں۔ پھر آزمائش آ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، اولاد بھی ختم ہو گئی، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ مال وغیرہ بھی سب چلا گیا، 18 سال تک بیماری رہی، لیکن اس میں انہوں نے صبر کیا، اپنے ہی رب کے اوپر توکل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا جواب ان کو دیا۔ 18 سال گزر گئی، نہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو بہت لمبی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جو اہل و عیال تھے اتنے ہی نہیں واپس کیے، یعنی واپس کر دی، اور اس کے علاوہ اور بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی تھی، سب صابر لوگ، تو یہ صبر کے جو ہمیں صبر کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کی تھی، وہی ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو بھی، یعنی ذنون کو صاحب حوت بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم ایک ہلکا سا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ ان کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا گیا تھا۔ تو ہوا کیا تھا کہ جب ان کی قوم کے اوپر عذاب آ گیا، اور پہلے یہ واقعہ ہلکا سا اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اللہ کے حکم ابھی نہیں آیا تھا، تب اس کے باوجود وہ چلے گئے تھے۔ تو ہوا کیا کہ آگے گئے، اور ایک کشتی جو ہے وہ ٹریول کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ بیٹھ گئے اس کشتی کے اندر۔ جب کشتی چلنے لگی تو ایسا لگا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے اس کشتی پر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک جس نے اپنے مالک سے کی بات نہیں مانی، اپنے مالک کا نافرمان تھا وہ، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کو پھینکنا ہوگا کشتی میں سے، ورنہ ہم سارے ڈوب جائیں گے۔ اب کیسے پتہ چلے وہ کون ہے؟ تو قرآن اندازی ہوئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 3 دفعہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں دفعہ انہی کا نام نکلا، تو ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جب پھینک دیا گیا تو ایک بہت بڑی مچھلی تھی جن کو اس نے یونس علیہ السلام کو نگل دیا۔ تو اب یہ ہے کہ اسی کی اوپر بات ہو رہی ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو کہ جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، یعنی تاریکیاں کتنی ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کہاں سے روشنی آنی ہے، اور مچھلی جو ہے وہ لے کے بھی سمندر کی تہہ میں چلی گئی، سمندر کی تہہ میں اور بھی زیادہ اندھیرے، تاریکیوں پہ تاریکیاں، تاریکیوں میں سے پکارا کہ اس نے کہا کہ کیا کیا کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر آپ ہی، اور آپ ہی پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور غم سے اس کو نجات دی۔ اسی طرح ہم مومنوں کو بچایا کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو دعا ہے اس میں یونس علیہ السلام نے اس اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نہیں نبھایا۔ ان کو یہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں اور اب میرا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا یا جو بھی، بلکہ ان کو شرمندگی زیادہ ہے کہ جو ڈیوٹی مجھے دی گئی تھی، ندامت اتنی ہے کہ میں نے اس کو کیوں نہیں پورا کیا۔ اور زکریا کو وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا کو جب کہ اسے اوپر بھی دیکھیں ایک دعا ہے، اور اس کے بارے میں یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو ہم عام طور پر آیت کریمہ کہتے ہیں۔ تو اگر مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اب یہ بھی ایک دعا ہی ہے جو زکریا علیہ السلام کی ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، یعنی اولاد کی دعا سے میں بیسیکلی وہ کریں۔ تو ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں بھی تو دیتا تو وارث تو ہی ہے، ویسے تو اولاد وارث کے طور پر ہی مانگی جاتی ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، یعنی دعا کا ان کا یہ انداز تھا کہ ہمیں رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 91۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی حالات جیسے بھی تھے ان لوگوں کے اوپر جو آئے، لیکن انہوں نے پوری طرح یہ جمے رہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر توکل کیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اب یہ جتنی بھی ہم نے اوپر واقعات پڑھے ان کا ایک خلاصہ آ رہا ہے، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے،
اور میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی جتنے بھی یہ انبیاء ہیں، یہ انبیاء سارے ایک ہی امت ہیں، ایک ہی گروہ ہے۔ امت وہ ہوتی ہے نا کہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ جس کو جو ایک ہی مقصد کے ساتھ جڑ جائے اور اس مقصد کے لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ سو اور تمہارا رب میں ہوں، یعنی تم پورا گروپ جو ہو میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ انہوں نے لوگوں نے سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیا دین کو، کہ سارے رسول تو ایک ہی، انبیاء تو سارے ایک ہی دعوت دے رہے تھے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی دعوت تھی۔ لیکن لوگوں نے کیوں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ انہوں نے اپنے مفادات کی بنیاد پہ کیا، اور رسولوں کی دعوت کو فراموش کر دیا انہوں نے۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے کام کی ہم ناقدری نہیں کریں گے، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں تک اس مضمون کا خاتمہ ہوا جو انباء اور رسل کا تھا۔ اور آگے دیکھیں 95 سے 112 یعنی 112 تک کنکلوژن آ رہا ہے اس میں، اور یہ ہے کہ وعدہ قریب آ گیا۔ جیسے صورت کا آغاز ہوا تھا، جو ہم نے انٹرو میں بھی بات کی تھی، کہ غفلت میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا اور مومنوں کا کیا حال ہوگا۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور کسی جگہ پہ موجود ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ لیکن جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی سورہ کہف میں جو ہم نے ڈسکس کیا، وہ یاجوج اور ماجوج کی ہی شورش کو روکنے کے لیے انہوں نے وہ دیوار بنائی تھی۔ لیکن وہاں پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہمارے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا، یہ دیوار جو ہے وہ کھل جائے گی۔ تو اس دیوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روزانہ آتے ہیں، اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، اور شام تک چاٹتے رہتے ہیں۔ شام کو واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کا جو نگران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل کریں گے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم باقی کا کام کب کریں گے، کل کریں گے۔ تو جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اس دیوار میں سوراخ ہو جائے گا، اور وہ دیوار کو گرا کے پھر نکل آئیں گے اس جگہ سے جہاں پہ بھی وہ موجود ہے۔ اور اس میں ایک یہ چیز بھی آپ دیکھیے کہ وہ ہر بلندی سے نکل کر آئیں گے، یعنی نیچے سے نہیں، اوپر سے کوئی کہیں سے آئیں گے۔ تو مے بھی کہ جیسے ہم نے ذوالقرنین کے کیس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری زمینوں کے اوپر اقتدار دیا تھا، تو مے بھی یہ کسی ایسی زمین میں رہتے ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت آدم کی ڈائریکٹ اولاد تو ہے، مگر حضرت حوا ان کی مدر نہیں ہے۔ وہ کیسے ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ویٹ ڈریم آئی، اور ان کا سیمن جو ریپروڈکٹیو مٹیریل ہے وہ کسی زمین پر گرا، اور وہاں سے یہ والے جو یاجوج اور ماجوج جو مخلوق ہے یہ پودوں کی طرح اگا۔ اور یہ کوئی اتنی حیران کن بات بھی نہیں ہے، قیامت والے دن انسان بھی جو ہے وہ پودوں کی طرح ہی اگیں گے، واللہ عالم۔ اور وعدہ برحق ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکا یک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب یہ زمین پر آ جائیں گے تو بہت زیادہ فساد برپا کریں گے، سارے ریسورسز کو ختم کر دیں گے، انسانوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور انسانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے۔ دجال والا جو چیپٹر ہے وہ اوور ہو چکا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، مومنوں کو لے کر، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اپنے رب سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو ختم کر دے، کیونکہ انسانوں میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ ان کو ختم کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ان کی دعا سن لیں گے، اور ان کے گردنوں میں کوئی روایات میں آتا ہے کہ کیڑا پیدا ہو جائے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے پھر وہ مر جائیں گے۔ اور پھر جب ان کی باڈیز نیچے گری ہوئی ہوں گی زمین میں، تو پوری زمین جو ہے وہ باڈی سے اور تعفن سے بھر جائے گی۔ پھر کچھ پرندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا بڑی بڑی گردنوں والے، وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور پھر بارش ہوگی زمین میں اور ساری زمین صاف ہو جائے گی، پھر مومنین بھی واپس آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت آنا ہے۔ تو یکا ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، اس چیز سے ہم غافل ہوئے تھے۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی خطا کار تھے۔ وہی والی بات ہے انا کننا ظالمین۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، اور وہیں تم کو جانا ہے، یعنی اسی جہنم میں۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، یعنی الہ کوئی بھی جو ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا۔ وہ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ
اس میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ کیسے؟ جہنم کی اپنی بھی آواز ہوگی، وہ خود بھی چیخے گی، جیسے ہمیں سورہ ملک سے اندازہ ہوتا ہے، پھر لوگ بھی تکلیف کی وجہ سے چیخ رہے ہوں گے، تو کسی کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے وعدہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہیں سنیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے۔ سرسراہٹ کا مطلب ہے کہ فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا جہنم اور جنت کے درمیان میں کہ وہ اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یعنی ان کو ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور ان کو کیا کہیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے کسی ریسٹورینٹ میں جائیں نا، یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں، تو وہاں کا جو سٹاف اور ویٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنی سروسز کو کس طریقے سے آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہم امیجن کر سکتے ہیں ایک سچویشن، لیکن ظاہر ہے کہ جنت میں جو کچھ ہوگا اس کو تو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس ہائی لیول کا پروٹوکول ہے جو مومنین کو جزا کے طور پر ملنے والا ہے۔ وَيَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں، یعنی پیپرز کو رول کر دیا جاتا ہے جس طریقے سے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یعنی انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ زبور میں یہ ہے کہ پورا ایک چیپٹر موجود ہے صرف اسی ٹاپک کے اوپر کہ اس زمین کے وارث کون ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس میں ایک خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ تو رحمت بن کر آئے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے رسول بھی بن کر آئے ہیں، عالمین کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ تو ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ آپ سے عذاب کے مطالبے کرتے ہیں۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ یعنی اب میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، بات یہ ہے کہ اب تمہاری باری ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اگر وہ منہ پھیر دے تو کہہ دو کہ میں نے اللہ اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ وہی بات کہ سورت کے بالکل سٹارٹ والا کہ حساب کتاب کا دن قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت سے منہ موڑے ہیں۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، یعنی جو عذاب کے مطالبے یہ اونچے اونچے کیا کرتے تھے، اور وہ بھی جو چھپا کر کرتے ہیں، یعنی سازشیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے فتنہ ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یعنی ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ تم خوب بارے گناہ سمیٹ لو۔ قال ربی احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ آخرکار رسول نے کہا کہ اے ہمارے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کو الوداع کہہ رہے ہیں، ایسے کہ تم جو کچھ کہتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، اس پر صرف میں تمہیں رب کے حوالے کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کی مدد مانگتا ہوں، وہی فیصلہ کرنے والا۔ اگلی صورت ہے سورۃ الحج۔ یہ اس زمانے کی صورت ہے کہ مسلمان مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، یعنی یہ پروسیس چل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہجرت کا فیصلہ قریب آنے لگا ہے۔ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ قریش کے لیے آخری وارننگ، اللہ کے غضب سے ڈرایا گیا ہے۔ توحید اور آخرت کے مؤثر دلائل اس میں نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کے مقصد پر روشنی ڈال کر یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ قریش اس گھر کے متولی ہونے کے قابل نہیں ہے، یعنی کعبہ کے۔ وہ تو صرف مسلمان ہیں جن کا یہ حق ہے، جن کو یہ لوگ ابھی گھروں سے نکال رہے ہیں، مگر ان اصل میں تو ان قریشیوں کو اس سے بے دخل کر دیا جائے گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورت۔ اس میں جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہوگی۔ جو پہلی جو سورۃ انبیاء تھی اس میں کیا تھا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں
کہ وہ حساب کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، اور ہولناکیوں کا کیا منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی وہ بچہ جو ماں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اس قدر دہشت ہوگی۔ اس میں صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، جانور بھی اس میں شامل ہیں۔ اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یعنی پاگل ہو چکے ہیں، ان کا ہوش گم ہو چکا ہے، ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلے گئے ہیں، جس کو ہم نفسا نفسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ اتنا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، اور عذاب جہنم کا راستہ اس کو دکھائے گا۔ تو شیطان کو دوست کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کی ہر بات مان کر، اور یہی دوستی ایک دن انسان کو لے ڈوبے گی۔ شیطان کی تو ڈیوٹی ہے نا، اسے اپنے ذمہ لگائی ہوئی ہے، جو کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرنا ہے اس نے، اور طریقے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس کس طریقے سے وہ گمراہ کرتا ہے۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر المخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى۔ اچھا جی، اب یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ 5 سے لے کے 24 تک انسان کی تخلیق کی بات ہوگی، کائنات کے مشاہدات جو کہ توحید اور قیامت پر دلیل ہیں۔ 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک کافر ہیں اور دوسرے ایمان والے ہیں۔ کافروں کا تذکرہ اور پھر کافروں کا تذکرہ ایمان والوں کے تذکرے سے کچھ زیادہ ہے، پھر ان دونوں کا انجام سامنے رکھا گیا ہے، اور وہ انجام کیوں ہوا ہے؟ ان کے عقائد کی بنیاد پر، کہ وہ کس چیز پر اصل میں ایمان لاتے تھے۔ اب کافر بھی کسی چیز پہ ایمان تو لاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہیں، یا کسی اور چیز کے اوپر ایمان تو وہ لاتا ہے، تو وہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی طرف انسان کی توجہ دلوا رہے ہیں۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک سٹیپ جو ہم نے پڑھا بھی تھا، جو کون سی تھی؟ سلسال اور حمائم مسنون۔ پھر نطفے سے، نطفہ کیا ہے؟ وہ ریپروڈکٹیو مٹیریل، جو میل ریپروڈکٹیو مٹیریل ہوتا ہے۔ پھر خون کے لوتھڑے سے، خون کا لوتھڑا کیا ہے؟ علقہ، یعنی جب زائگوٹ بن جاتا ہے، مدر سیل اور فادر سیل کی فیوژن سے جب زائگوٹ بن جاتا ہے تو وہ پھر یوٹرس کے ساتھ امپلانٹ ہو جاتا ہے، رحم مادر کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے، جیسے ایک جونک چپک جاتی ہے ویسے چپک جاتا ہے، اسی لیے اس کو علقہ کہا جاتا ہے۔ علقہ ہوتا ہے معلق ہوئی بھی چیز۔ ثم من مدغۃ، پھر گوشت کی بوٹی، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، یعنی اس کے بعد جو پروسیس یعنی آگے ڈیولپ ہو رہا ہے، تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور اس کے بیچ میں جو پروسیس ہے کہ ہم تمہاری پرورش بھی کرتے ہیں، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جانے۔ ارذل العمر، یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کا پورا ہوش گوش والے انسان جن نے دنیا میں بہت علم حاصل کیا ہوتا ہے، بہت تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے، لوگ ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آخر میں یہ حال ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ یہ بھی تخلیق میں ایک فیز آتا ہے۔ اور تم یہ دیکھیں، یہ ایک سائیکل کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اب دوسری سائیکل۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ حرکت میں آ جاتی۔ حرکت میں آنے کا مطلب تھا کہ اس میں پیداوار، جب گھاس پھوس یا پودے نکل آئے تو وہ ہلنے لگتے ہیں، تو لگتا ہے وہ حرکت کر گئی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ ہی حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا
جو قبروں میں جا چکے ہیں. یہ دو سائیکلز کس طرح سے دلیل بن جاتی ہیں قیامت کی، یہ دیکھیں گے. دیکھیں، دو فیکٹس ہمیں بتائے گئے ہیں. انسان کی تخلیق ایک حقیر مادے سے ہوئی، یعنی پھر پیدائش ہوئی اس کی، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر موت. ایک سائیکل مکمل. پھر زمین کی مثال دی، مردہ پڑی ہوئی تھی، اللہ نے کیا کیا؟ بارش برسائی، پیداوار نکل آئی، پھل نکلے، پودے نکلے. لیکن کیا ہوا؟ ایک ٹائم آیا کہ مرجھا گئی، ختم ہو گیا. پھر زمین مردہ ہوتی ہے، بعد میں پھر ہو جاتا ہے یہ پروسیس، پھر بارش ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک اور سائیکل یعنی ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. دونوں سائیکلز کو یا دونوں مثالوں کو ملا کے دیکھیں، جیسے بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اور تم بھی دفن ہو کر زمین ہی میں جاتے ہو، تو اسی طرح اللہ کسی بارش کے ذریعے تمہیں دوبارہ بھی اٹھا دے گا. کب؟ قیامت والے دن. کیا یہ اس کے لیے مشکل ہے؟ نہیں. وہ تو کہتا ہے میں کن کہتا ہوں تو چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اسے ہمیں ایک طریقے سے پورا پروسیس بتا دیا ہے کہ اسے ہمیں کس طرح سے دوبارہ سے اٹھانا ہے. ایک چیز یہ بھی کہ جو ٹیل بون ہوتی ہے نا، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی کا بالکل نیچے والا حصہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی ہے. ایک تھیری یہ ہے کہ وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی، اور اسی سے انسان دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، ورنہ تو ہڈیاں بھی ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے جو آیت نمبر 3 میں شیطان کے دوست بنے ہوئے تھے اور بحثیں اور مجادلے کر رہے تھے. کتاب دیکھیں علم دیکھیے دیتی ہے. ابھی ہم نے دو مثالیں پڑھی ہیں نا کتاب سے، قرآن سے. مگر یہ لوگ کیونکہ کتاب کو خاطر میں ہی نہیں لاتے اور اپنے ہی فلسفوں پر جو انہوں نے خود گھڑے میں انہی پہ مغرور ہوئے بیٹھے ہیں. کون سے؟ کہ ابا و اجداد کی پیروی نہیں چھوڑنی، بت پرستی نہیں چھوڑنی، اور یہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو یہ تو ان کٹر مشرکین کا حال بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب آگے دیکھتے ہیں، ایک اور گروہ کی بات ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہی. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، کنارے پر رہتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں یہ کون سا گروہ. اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، اور اگر جو کوئی مصیبت آن پڑی تو الٹا پھر گیا. اب یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ویسے، جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بتوں کو مان جائیں، ہم آپ کے اللہ کو مان جائیں گے. یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس میں ترمیم کر دی. سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا. تو یہ توحید اور شرک کے درمیان میں رہنا چاہتے ہیں. توحید فائدہ دے تو اللہ کے، نہیں تو اپنے شریکوں کے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کا کچھ سچویشن ہمارے ہاں بھی نظر آتی ہے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں اور نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور امیدیں وہ اس طاغوتی نظام سے یا مادہ پرستی سے. لیکن دونوں گروہوں میں فرق کیا ہے؟ جو اوپر بات ہوئی وہ تو کٹر مشرکین تھی نا، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ مشرکین کھلے عام جھگڑتے ہیں اور یہ کمپرومائزنگ سچویشن میں ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے دونوں ایک ہی جیسے. اس کی دنیا بھی گئی، یعنی اب دوبارہ سے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. پھر اللہ نے ہمارے لیے کیے کیا ہے؟ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے سری خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا. یہ جو آیت نمبر ہے 13، لبیس المولا و لبیس العشیر. بدترین ہے اس کا دوست اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو، یہ ایک مثال آ رہی ہے، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. تو بڑی اس طرح کی وہ مثال ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کافی زور لگانا پڑتا ہے. تو یہ کیا اصل میں بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ
ایسا شخص جو اللہ کی طرف سے بدگمان رہتا ہے، یعنی یہ بات انہی لوگوں کی ہو رہی ہے جو کنارے کنارے رہ کر دین کے اندر داخل ہوتے ہیں لیکن کنارے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، جو ابھی پیچھے ابھی ہم نے ذکر کیا جن کا، وہ اللہ سے بدگمان رہتا ہے اور اللہ کے علاوہ سہارے تلاش کرتا ہے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو، چاہے آسمان تک ہی رسی لٹکا دو، تمہاری تدبیریں کام نہیں آئیں گی، یعنی تمہارا کام نہیں بنے گا۔ تدبیریں کیا ہیں؟ شریکوں کو پکارنا۔ اور شرک کیا کرتا ہے؟ شرک اللہ سے بدگمانی اور مایوسی ہے۔ ہمارا کوئی کام اگر رکا ہوا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری مشکلیں حل کر دے، کچھ انتظار کرتے ہیں، کتنا انتظار، پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ فلانے پیر کے پاس چلے جائیں، فلانا فلانا کوئی وہ دم دیتا ہے وہ کروا دیں، ادھر جائیں تو حاجت پوری ہو جائے گی، یہ کام کر لیں تو حاجت، پھر ہم ان چکروں میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے رب پہ توکل نہیں ہے، ہمیں کسی اور چیز پہ توکل ہے؟ تو توکل اگر ہے تو پھر انتظار کرنا پڑے گا نا، لیکن انتظار نہیں کرتے، کیوں؟ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور کیا ہے کہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد، آیت نمبر 17۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ یعنی انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی جھوٹی امیدیں باندھی تھی کسی اور سے۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں؟ الم ترا ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ آیت سجدہ ہے، پہلے سجدہ کر لیتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، یعنی جو بھی مخلوق آسمانوں میں ہے جو زمین میں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے انسان۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ سورج، چاند، تارے، پہاڑ اور درخت اور مختلف جانور بھی، لوگوں نے ان کو بھی کسی نہ کسی صورت میں معبود بنا کر رکھا ہوا ہے۔ درخت بھی، اور تارے تو اہل مکہ جو ہے وہ ایک تارا تھا شیرہ، اس کی عبادت کرتے تھے۔ سورج اور چاند کو ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں۔ پہاڑ جو ہے وہ ماؤنٹ کیلاش، کبھی اس کو سرچ کریں، وہ جو ہے وہ بدھسٹ کے لیے بہت زیادہ مقدم ہے۔ اور جانور آپ کو ہندو میتھولوجی میں نظر آ جائیں گے، اور بہت سارے انسان اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ دوبارہ سے اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں کیونکہ وہ ڈسکرپشن ہو گئی تھی۔ وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے انسان اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اصل میں انسان کا جو شرف ہے نا وہ توحید ہے۔ اگر وہ اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے تو پھر کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی وہ پوجنے لگ پڑتا ہے، اسی سے مانگنے لگ پڑتا ہے اور اپنے آپ کو گراتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ آزانی خصمان اختصموا فی ربہم، ان میں سے وہ لوگ، اب یہ دو فریق کون سے ہیں دیکھیں، ایک فریق تو کیا ہے کہ جو مومن ہے، اور دوسرا فریق میں بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں ان کو ایک ہی اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ سارے کے سارے گمراہی پر۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ لباس کب کاٹے جاتے ہیں؟ سینے سے پہلے لباس کو کاٹا جاتا ہے نا، تو سینے اور کاٹنے اور کاٹا ہی لباس کو تب جاتا ہے جب اس کے سینے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ امیجن کریں پانی سر میں ڈالا جا رہا ہے اور پیٹ کے اندر کوئی انتڑیاں ہیں تو وہ گل چکی ہیں، ہیٹ اتنی زیادہ ہے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ چکھو اب جلنے کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، ان کو پاکیزہ بات
قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں اللہ کی صفات کا راستہ دکھایا گیا۔ آگے چلتے ہیں، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء، جن لوگوں نے، ابھی جو آیات آ رہی ہیں 25 سے 37 تک، اب اوپر 25 سے 37 اوپر سے جو بھی بحث چلی آ رہی ہے نا کہ توحید اور شرک کی کشمکش کی، یہ آیات اس کا کلائمیکس ہیں کہ قریش یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صرف بحث کی یا باتوں میں جیتنے کی بات نہیں ہے جو ہم مسلمانوں سے سکھا رہے ہیں، اصل تو چیز یہ ہے کہ ہمارے نظام کو اور ہماری قیادت کو ضرب پڑنے جا رہی ہے، کیونکہ وہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے، تو وہ اب ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ زیادہ دیر یہ کام نہیں چلے گا۔ پھر حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ آئے گا، اس کا تذکرہ کر کے ان کی آنکھوں کو مزید کھولا گیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ توحید کا مرکز بنے، اور آج وہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو نہیں جانے دیتے اس کے اندر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، یعنی وہاں پہ چلے جائیں اگر تو قریش کو کوئی برتری نہیں ہے کسی غلام پر بھی، سارے ایک ہی صف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ تو قریش کو دھمکی دے دی گئی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو۔ پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری صفائی تو ہوگی اور باطنی صفائی بھی ہوگی۔ باطنی صفائی یہ کہ شرک کی گندگی اور نحوست سے اس کو پاک کرنا ہوگا، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ لیکن قریش کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو اجازت دے رہے ہیں، کسی کو اجازت نہیں دے رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ کعبے کو بتوں سے بھرا ہوا ہے، 360 بتوں سے، اور جو توحید کا مرکز تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو وہ تمہارے، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اناؤنس کر دیں حج کے لیے، تو لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو جہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، یعنی جانوروں کو قربان کریں تو اس کے گوشت میں سے خود بھی کھائیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دیں۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی بال کٹوائیں، اس کے بعد غسل کریں، احرام وغیرہ کھول دیں اور اپنی نظریں پوری کریں، اس قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی وہ جو آخر میں طواف کیا جاتا ہے، بالکل آخری جو رکن ہوتا ہے حج کا، یہ تھا، یعنی یہ تھا ذالکا۔ اور اس کے بعد ویسے چھوڑ دیا گیا وہ میں یائز بات آ رہی ہے، لیکن یہ اصل میں بات ہے کہ یہ ذالکا کا اشارہ ہے کہ یہ اصل میں مقصد تھا کعبہ کی تعمیر کا، یہ تھا کعبہ کی تعمیر کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود کسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں، انعام جو ہیں، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا الْقَوْلَ الزُّورَ، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں ظاہر ہے وہ انعام میں سے ہی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اہل مکہ کی بدعات کا بھی اس میں ذکر آ جاتا ہے، اشارہ آ جاتا ہے کہ جو انہوں نے وہ جانوروں کے کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر وہ حام، سام، صائبہ اور وسیلہ جیسی انہوں نے رسومات جو ہیں وہ بنائی ہوئی تھی، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہاری طرف تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ تو آسمان سے گر گیا، یعنی یہ سارے وہ کام ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اب ایک اور مثال، گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑا دیے جائیں گے۔ کیا مثال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان جب شرک کرنے لگتا ہے نا تو اپنی مضبوط بنیاد چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر ایک کٹی پتنگ جیسا ہو جاتا ہے، یا تو پھر ایسا شخص شیطان کے ہتھے لگ جائے گا اور وہ جو چاہے اسے کروائے گا، مزید خسارے میں اسے ڈالے گا، یا پھر وہ یہ جو دوسری بات ہے نا کہ وہ اس کو ایسی جگہ جا کے پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے کہ وہ اپنی خواہشات